بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس، MK ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اگلے دو ٹاپکس چیپٹر 1 کے مشمولات سیرت اور انداز ہائے تالیف اور جمع و تدوین سیرت کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور شیئر سے یہ لیکچرز ان سٹوڈنٹس تک پہنچ سکتے ہیں جن کو ان لیکچرز کی اشد ضرورت ہے یا جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اب ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اگلا لیکچر جو ہے یہ ہے مشمولات سیرت اور انداز ہائے تالیف کے متعلق۔ عام طور پر سیرت کی کتابوں میں جن موضوعات سے متعلق بحث کی جاتی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلا جو موضوع سیرت طیبہ کی جو کتاب ہے اس کے ریلیٹڈ بحث کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ عرب کی جو حالت تھی اسلام سے پہلے وہ کیا تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں میں جو ہے اترے تھے، تو اس میں عربوں کی جو حالت ہے اس کے متعلق بتایا گیا تھا، اور سب سے پہلے یہی بحث کی جاتی ہے کہ عربوں کے جو عقائد تھے، عربوں کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا، عربوں کی روایات، عربوں کے رواج اور بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں، عادات و خصائل تھے، اور ان کا جو جغرافیہ تھا وہ کیسا تھا، اس کے متعلق ہمیشہ بحث کی جاتی ہے جب بھی سیرت کے متعلق بات کی جائے۔ دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلہ کا ذکر اور ان کے بعض واقعات۔ تیسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور اس سے متعلق واقعات کے متعلق۔ چوتھے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، پرورش، جوانی، تجارت، شادی اور اس کے بعد قبل اعلان نبوت یعنی 40 سال تک کی عمر کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر وحی کی ابتدا ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں تبلیغ ہوتی ہے، ابتدائی مسلمان کچھ ہوتے ہیں، کفار کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اذیت کا دور آتا ہے اور مکی دور کی مشکلات کا ٹوٹل یہ بیان کیا جائے گا۔ ان میں ہجرت حبشہ بھی شامل ہے، مقاطع بھی شامل ہے، قریش، سفر طائف بھی شامل ہے، اور بیت ہائے عقبہ، ہجرت از مکہ وغیرہ کی تفصیلات آتی ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد کے واقعات، مسجد نبوی، مواخات، غزوات اور وفود، تبلیغی اور تنظیمی امور، غلبہ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وصال مبارک کے واقعات، اسلامی فتوحات کی ابتدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محاسن، معجزات، خصوصیات وغیرہ کی تفصیل۔ سیرت کی کتاب چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا بنیادی ڈھانچہ یہی ہوتا ہے، تفصیلات کے لیے اخذ یا ترک کر لینا کے علاوہ تعلیمات نبوی کا سیرت کے ساتھ تفصیلی یا اجمالی بیان وغیرہ، یہ چیزیں مؤلف کے مقصد میں تالیف پر منحصر ہوتی ہیں۔ دراصل سیرت پاک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے تمام یا بہت زیادہ گوشوں کو شامل کتاب کرنے کی کوشش کی جائے تو کتاب بے حد ذہینم ہو جاتی ہے، اور فی الواقع عربی میں بلکہ اردو میں ایسی کتب سیرت موجود ہیں جو متعدد جلدوں پر مشتمل ہوتی ہیں، مثلا جن میں صرف فضائل و خصائص النبی کا بیان آ جاتا ہے، صرف پیدائش معجزات کا ذکر آ جاتا ہے، صرف غزوات بلکہ بعض دفعہ کسی ایک غزوہ کی تفصیلات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے دلائل، غیر مسلموں کی طرف سے آپ پر کیے گئے اعتراضات کے جواب، بچوں کے لیے آسان اور مختصر انداز میں بیان سیرت، اسوہ حسنہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف حیثیتوں، مثلا سربراہ خاندان، تاجر، مسلم سپہ سالار کا بیان ہو گیا۔ الغرض سیرت نگاروں کے لیے اپنے رجحانات اور مختلف زمانوں کی ضروریات اور دیگر علمی مقتضیات یا کتب سیرت کی بکثرت تالیف کا سبب بنے ہیں۔
اب ہمارے زمانے میں جدید ترین رجحان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی ایک پہلو پر مختلف اہل علم سے مقالات لکھوا کر یکجا کر دیے جاتے ہیں، یا مختلف علماء سے سیرت کے الگ الگ پہلوؤں اور مقالات لکھوا کر ان کو یکجا کر دیا جائے، تاہم صرف واقعات و حالات پر مبنی کتب کی تالیف کا کام بھی اپنے تنوعات اور الگ الگ خصوصیات کے ساتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا، اور یہ کام نظم اور نثر میں کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ زیادہ کتب سیرت نثر ہی میں ہیں، تاہم منظوم کتب سیرت کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اور اگر صرف نعت کی کتابوں ہی کو لیا جائے تو ان کی فہرست بھی ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جمع تدوین و سیرت کی مختصر تعریف، چھوٹی سی تعریف ہے۔ تمام بنیادی اسلامی علوم مثلا تفسیر و قرات، حدیث و فقہ، سیرت یا تاریخ اسلام کی تدوین کا آغاز ایک جیسے ہوا۔ یہ سب چیزیں عہد رسالت میں شروع ہیں، لیکن ایک ایک موضوع پر مستقل اور الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھنے کا رواج پہلی اور دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ پھر ان چھوٹی تالیفات اور مختصر رسائل وغیرہ سے مواد کو لے کر اسے یکجا کر کے ایک موضوع پر بڑی اور جامع کتابیں لکھنے کا کام تیسری اور چوتھی صدی میں ہوا۔ اس تاخیر کی ایک معقول وجہ یہ ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و تعلیمات کی تفصیلات یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کی تفصیلات کے بارے میں کوئی بھی ہر طرح سے جامع کتاب تیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کم از کم 3 یا 4 نسلیں گزر جانے سے پہلے ممکن نہ تھا۔ اس کی وجہ سنیے اور غور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات، آپ کے حالات وغیرہ کے بارے میں جملہ معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام کے پاس منتشر طور پر موجود تھی۔ کسی صحابی کی معلومات زیادہ تھی، کسی کی کم، بعض کو ایک یا چند باتیں معلوم تھی تو بعض کو دوسری۔ کسی ایک صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر طرح کی جامع معلومات نہیں تھی، اور ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ اس لیے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو پورے 23 سال ہر روز کے پورے 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو۔ کسی کو یہ موقع کم ملا، کسی کو زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات ہی بہتر معلومات رکھتی تھی۔ کسی خاص جنگ کے واقعات کو اس جنگ میں شامل ہونے والے بہتر جانتے تھے۔ اس تمام علم کو یکجا کرنے کی ایک صورت تھی کہ تمام صحابہ سے حاصل ہونے والی جمع معلومات ایک جگہ جمع کر دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابتدائے نبوت سے صحابہ کرام کی غیر معمولی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ خود صحابہ کرام بھی باہم ایک دوسرے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ دستور ہو چکا تھا کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرتا۔ وہ اس کے جواب میں کسی تازہ وحی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تازہ فرمان یا کسی تازہ واقعے کا ذکر کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جوں زمانہ گزرتا، آپ کے پیروکاروں میں کے دل میں اپنے ہادی اور پیشوا کی ذات مبارک، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کی زندگی سے متعلق باتیں دریافت کرنے کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ اس شوق و جستجو سے رفتہ رفتہ روایات کا ایک وسیع ذخیرہ ہونا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کے بعد آگے آنے والی نسل تابعین کے دور میں صحابہ کرام کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات اکٹھی کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے ساتھ علوم میں مہارت کی تقسیم کا کام بھی شروع ہو گیا۔ مثلا ایک تابعی مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور کی صرف عام احادیث، بعض تقریر، نصائح سن کر لکھ لیتا یا یاد کر لیتا۔ دوسرا تابعی مختلف صحابہ سے آپ کی جنگوں کے حالات اور دیگر واقعات دریافت کر کے لکھ لیتا۔ اس طرح ایک ایک تابعی کے پاس 10، 20 یا 50 صحابہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات جمع ہوتی گئیں۔ فتوحات کے باعث صحابہ کرام ایران، عراق، شام اور مصر وغیرہ میں پھیل گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے معلومات جمع کرنے کا کام ان تمام علاقوں اور ان کے اہم مقامات پر بھی شروع رہا۔ تابعین کے بعد اگلی آنے والی نسل
तबा और ताबईन को अब ये मौका मिला कि मुतअद्दिद ताबईन से उनके पास जमा शुदा और मुतअद्दिद सहाबा कराम से हासिल करना मालूमात यकजा कर सकते थे। अब यूं समझिए कि मुसलमान एक ताबई के पास 20 सहाबा से हासिल शुदा मालूमात हैं, दूसरे के पास 30 सहाबा कराम से हासिल करदा ज़हीरा मालूमात है और एक तीसरे के पास 50 सहाबा कराम से हासिल करदा इल्म है। अगर एक तबा ताबई इन तीनों ताबईन से ये इल्म हासिल कर ले तो गोया उसके पास 100 सहाबा कराम से हासिल होने वाला इल्म जमा हो गया। इस तरह हजारों सहाबा कराम का इल्म सैकड़ों ताबईन के पास और सैकड़ों ताबईन का इल्म 20 तबा ताबईन के पास जमा होता गया। इस तरह तबा ताबईन बल्कि इनके बाद आने वाली नस्ल इस पोजीशन में थी कि अब एक मौजू पर जमा शुदा मालूमात की मुनासिब तकसीम और तरतीब के साथ एक जामे किताब मुरतब कर ली जाए। तबा ताबईन के बाद के दौर में किसी एक शख्स से कोई नई बात मालूम होने का इम्कान खत्म हो गया। अब तो दर्जनों और 20 छोटी छोटी किताबों में जमा शुदा ज़हीरा मालूमात से बड़ी और जामे किताबें तैयार करने का काम ही रह गया। यूं इस चौथी नस्ल के ज़माने में हदीस, तफसीर, सीरत वगैरह सब की अहम इब्तदाई छोटी किताबें और फिर बाद में बड़ी और जामे किताबें तैयार करने का काम तकरीबन एक ही ज़माने में साथ साथ जारी रहा। हदीस, तफसीर, तारीख, मगाज़ी या सीरत के छोटे छोटे मजमूए जब बड़े मजमुओं में शामिल होते गए तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे मजमूए मतरूक हो गए। अलबत्ता बड़े मजमुओं और जामे किताबों में इन छोटे मजमुओं के हवाले बकसरत मिलते हैं, जिससे ये बात मालूम होती है कि इस बड़ी किताब की तदवीन के ज़माने तक ये छोटे मुख्तसर असल महज बड़े पढ़ाए जाते थे। इसी अंदाज पर तदवीन सीरत का काम भी कुछ यूं शुरू हुआ कि जब मुसलमानों ने अपने हादी बरहक के अक़वाल अफ़आल और अहवाल को अख्तियार किया और तफसील से जमा और महफूज करने का काम शुरू किया तो बाद बुजुर्गों ने सिर्फ वाक़यात से सीरत से मुतल्लिक मुवाजमा करने को ही अपना दीनी इल्मी मशगला और एहतिसास बना लिया और इस फन में खासी शोहरत पाई। ताबाइन तो और तबा ताबाइन में से जिन लोगों ने सीरत और मगाजी पर मवाद जमा किया और इब्तदाई किताबें लिखी जिनका जिक्र बाद की लिखी हुई किताबों में मिलता है, इनमें से चंद एक मशहूर लोगों के नाम ज़ैल में दर्ज किए जाते हैं। ये नाम सुनीने वफात की तरतीब हैं जो हर एक के साथ लिख दिए गए हैं। उर्वा बिन अज़ुबैर, अबान बिन उस्मान बिन अफ़ान, शोबी, वाहब बिन मंबा, आसिम बिन उमर कतादा, शरहबील बिन साद, इब्ने शहाबुज़्ज़ाहरी, याकूब बिन उत्बा सक़फ़ी, अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन हिज़म, मूसा बिन उक़बा, हशाम बिन उर्वा बिन ज़ुबैर, मोहम्मद बिन इसहाक, मुअम्मर बिन राशिद, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़, मोहम्मद बिन सालिह बिन दिनार, अबू मुआशर नजीहुल मदनी, अब्दुल्ला बिन जाफर महजूमी, अब्दुल मलक बिन मोहम्मद अंसारी, ज़याद बिन अब्दुल्ला अल बकाई, सलमा बिन अल फजल, याया बिन सईद बिन अबान, वलीद बिन मुस्लिम अल कुरैशी, यूनस बिन बकीर, मोहम्मद बिन उमर अल वाक़दी, याकूब बिन इब्राहिम ज़ाहरी, अब्दुल मलक बिन हशाम, अली बिन मोहम्मद अल मदानी, मोहम्मद बिन सईद, इब्राहिम बिन इसहाक, अबू बकर अहमद अल बगदादी। हमने नामों की यह फहरिस्त इसलिए नहीं दी कि आप रटते फिरें, बल्कि इसमें जवाबात खास तौर पर काबिल गौर हैं। वो ये कि जरा सुनीने वफात पर नजर डालिए। 93 हिजरी से 299 हिजरी तक, यानी पहली सदी हिजरी से तीसरी सदी हिजरी तक का जमाना इसमें शामिल है। आप इससे देख सकते हैं कि सीरत निगारी का अमल किस तरह तसलसल से जारी रहा। बाज़ दफा एक खानदान में ये काम एक मुख्तरम मोरूसी इल्म बन गया। मुदर्जा वाला फहरिस्त पर गौर करें तो ये भी मालूम हो जाएगा कि नंबर 11 नंबर 1 का बेटा और नंबर 21 2 का पोता। आप पहले पढ़ आए हैं कि मुदर्जा बाला फहरिस्त में 10 मूसा बिन उक़बा, नंबर 12 मोहम्मद बिन इसहाक, नंबर 24 वाक़दी, नंबर 26 इब्ने हशाम और नंबर 18 इब्ने साद की किताबें हम तक पहुंची हैं, बल्कि मौहिर ज़िक्र 3 किताबें तो कई बार शाया हुई हैं। सीरत की जमा और तदमीन का काम तीसरी सदी के आखिर तक मुकम्मल हुआ। इसी तरह इस ज़माने तक तफसीर हदीस और तारीख की तदवीन भी मुकम्मल हुई। अलबत्ता तारीख तो एक मुसलसल अमल है, इसकी तदवीन तो जारी रहना थी।
مگر چوتھی صدی کی ابتدا تک کی مکمل تاریخ لکھ لی گئی۔ اس کے بعد اگلی 2-3 صدیوں میں 5ویں یا 9ویں صدی میں اہل علم کو موقع ملا کہ وہ تفسیر حدیث، سیرت و تاریخ وغیرہ مختلف علوم کی کتابوں سے استفادہ کر کے زیادہ بڑی کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ سیرت کے ماحول میں بیان کردہ کتابوں کی فہرست پر ایک نظر ڈالیے تو آپ کو بعد کی تصانیف کے ذہینم ہونے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں نے بعض اہم کتابوں مثلا سیرت ابن حشام کی شرحیں کیوں لکھی، اور ان شارحین کے سامنے مواد حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل کتنے وسیع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یعنی 9ویں صدی ہجری کے بعد سے اب تک سیرت پر تالیف و تصنیف کا کام مسلسل جاری ہے، عربی میں بھی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی۔ بعض لوگ سیرت کے نایاب قلمی اجزاء ڈھونڈ کر شائع کروانے کا کام کر رہے ہیں، بعض نے جامع کتابیں لکھی ہیں، بعض نے مشہور ذہینم کتابوں کے خلاصے تیار کیے ہیں، بعض مشہور کتب سیرت کے ترجمے ایک زبان سے دوسری زبانوں میں کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کی تالیفات سیرت کی ایک بڑی خصوصیت بچوں کے لیے کتب سیرت اور اسوہ حسنہ کے مختلف پہلوؤں پر مقالات کی